میں اپنے غلے کا بقیہ خود جمع کروں گا اور ان پر چرواہے مقرر کروں گا۔ پہلی تلاوت ارمیہ نبی کا صحیفہ 23 باب اس کی 1 سے 6 آیت۔ خداوند کا فرمان ہے، ان چرواہوں پر افسوس ہے جو میری چراگاہ کی بھیڑوں کو ہلاک کرتے اور پراگندہ کرتے ہیں۔ اسی لیے خداوند اسرائیل کا خدا ان چرواہوں کے حق میں جو میری امت کو چراتے ہیں یوں فرماتا ہے کہ تم نے میرے غلے کو پراگندہ کیا اور اس کو ہانک کر نکال دیا اور اس کی خبرگیری نہ کی، اس لیے میں تمہارے کاموں کی بدی کی وجہ سے تمہاری خبر لوں گا، یوں خداوند کا فرمان ہے، اور میں ان تمام ممالک میں سے جہاں جہاں میں نے ان کو ہانک دیا تھا اپنے غلے کا بقیہ خود جمع کروں گا اور ان کو ان کی چراگاہ میں واپس لاؤں گا، اور وہ پھلیں گے اور بڑھیں گے، اور میں ان پر ایسے چرواہے مقرر کروں گا جو ان کو چرائیں گے، تو وہ پھر نہ ڈریں گے اور نہ خوف کھائیں گے اور نہ کوئی ان میں سے گم ہوگا، یوں خداوند کا فرمان ہے۔ دیکھ، یوں خداوند کا فرمان ہے، وہ دن آتے ہیں جن میں داؤد کے لیے ایک صادق کونپل پیدا کروں گا جو بادشاہ ہو کر سلطنت کرے گا۔ وہ دانش مند ہوگا اور زمین پہ عدل اور صداقت کا کام کرے گا۔ اسی کے ایام میں یہودا نجات پائے گا اور اسرائیل اطمینان سے سکونت کرے گا، اور جس نام سے وہ پکارا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ خداوند ہماری صداقت۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ زبور جماعتی جواب۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کی ندیوں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ وہ مجھے اپنے نام کی خاطر سیدھی راہوں پر لے چلتا ہے۔ اگرچہ میں تاریکی کی وادی میں سے گزروں، میں کسی آفت سے نہ ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرا عصا اور تیری لاٹھی یہ میری تسلی کا باعث ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ تو میرے مخالفوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، تو میرے سر کو تیل سے ملتا ہے، میرا جام لبریز ہوتا ہے۔ جماعتی جواب۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ میری زندگی کے تمام ایام میں بھلائی اور کرم میرے ساتھ ہوں گے، اور زمانوں کی درازی تک میں خداوند کے گھر میں رہوں گا۔ جماعتی جواب۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کوئی کمی نہیں۔ مسیح یسوع ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر دیا ہے۔ دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا خط افسیوں کے نام، اس کا 2 باب 13 سے 18 آیت۔ اے بھائیوں، مسیح یسوع میں ہو کر تم جو پہلے دور تھے، مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر دیا ہے اور عداوت کی درمیانی دیوار کو ڈھا دیا ہے۔ اس نے احکام کی شریعت جو ضوابط پر مشتمل تھی اپنے جسم کے وسیلے سے موقوف کر دی، تاکہ صلح کر کے اپنے آپ میں دونوں سے ایک نیا انسان خلق کر دے، اس مقصد سے کہ صلیب کے وسیلے سے عداوت کو مٹا دے اور ایک ہی بدن میں دونوں کو خدا سے ملا دے۔ اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی، کیونکہ اسی کے وسیلے سے ہم دونوں ایک ہی روح میں باپ کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔